تاریخ کے سب سے ظالم حکمران کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 13 سال کا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بڑے بھائی کو گوشت چراتے ہوئے دیکھا، جبکہ ان دنوں اس کا قبیلہ قید سالی کی وجہ سے بھوک سے مر رہا تھا۔ وہ گوشت اس وقت قبیلے کے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ تھا۔ بڑے بھائی کو شکار کا گوشت چراتے دیکھ کر وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے تیر کمان اٹھائی، اپنے 16 سالہ بھائی پر نشانہ باندھا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ قبیلے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے خوف زدہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بے رحم اور خطرناک شخص بنے گا۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بنا، جسے ہم آج چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایسے لڑکے کی کہانی جس کے ظلم اور سفاکیت نے دنیا بھر میں اس کا خوف پھیلا دیا۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایک ایسے سفر پر لے جائے گی جسے سن کر تاریخ آج بھی لرز اٹھتی ہے۔ وہ 26 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا سردار بنا اور 65 سال کی عمر تک وہ دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت کا حکمران بن چکا تھا، اور صرف 25 سال کے اندر منگول فوج نے اتنی زمینیں فتح کر لیں جو رومن سلطنت نے 400 سال میں بھی فتح نہیں کی تھی۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ وہ 1162 میں منگولیا کے ایک مقامی قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی مٹھی میں خون کا لوتھڑا پکڑا ہوا تھا، جس سے یہ نشانی سمجھا گیا کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک بڑا جنگجو بنے گا۔ تیموجن کی زندگی شروع ہی سے مشکلات اور کٹھل حالات سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ صرف 9 سال کا تھا، اس کے والد کو ایک مخالف قبیلے نے زہر دے کر مار دیا۔ والد کی موت کے بعد قبیلے کے لوگ اس کے خاندان سے منہ موڑ گئے، کیونکہ منگول قبائل صرف اسی کی پیروی کرتے تھے جو طاقتور ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیموجن اس کی ماں اور بہن بھائیوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں بھوک اور سخت سردی میں تنہا زندہ رہنا پڑا۔ 13 سال کی عمر میں بڑے بھائی کے قتل کے بعد قریبی لوگ اس کی جرت اور مضبوط فیصلے سے متاثر ہوئے، اور قبیلے سے نکالے گئے دیگر افراد بھی آہستہ آہستہ اس کی قیادت پر اعتماد کرنے لگے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ اپنے بچپن کے دوست جاموکا کے ساتھ مل کر قبیلے کی رہنمائی کرنے لگا۔ تیموجن نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اس کا چھوٹا سا قبیلہ اکیلا کسی بڑے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے تو دیگر قبیلوں کے ساتھ اتحاد ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے ایک طاقتور قبیلے کی بورتے نامی لڑکی سے شادی کی۔ بورتے نہ صرف اس کی زندگی کی سب سے مضبوط ساتھی بنی، بلکہ اس شادی کے نتیجے میں تیموجن میں ایک جنگجو دستہ بھی ملا جو ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہنے لگا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مرکٹ نامی مخالف قبیلے نے اچانک تیموجن کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران تیموجن کی بیوی بورتے کو اغوا کر لیا گیا، جبکہ تیموجن اور اس کا دوست جاموکا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ دونوں نے ایک قریبی سردار کے پاس پناہ لی، جس نے ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردار کی مدد سے تیموجن کے پاس 20,000 پر مشتمل ایک مضبوط فوج اکٹھی ہو گئی، اور وہ مرکٹ قبیلے کی تلاش میں نکل پڑا۔ پہاڑوں میں چھپے ان کے کیمپ کا سراغ لگانے کے بعد تیموجن نے ایک بھرپور حملہ کیا اور زبردست جنگ کے بعد اپنی بیوی بورتے کو آزاد کروا لیا۔ یہ واقعہ تیموجن کی قیادت اور اپنے ساتھیوں کے لیے وفاداری کا ایک ثبوت تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیموجن اور اس کے دوست جاموکا کے درمیان نظریاتی اختلافات بڑھنے لگے، اور بالآخر قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یوں جاموکا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک الگ قبیلہ بنا لیا۔ 2 سال بعد جاموکا نے اپنے قبیلے کے ہمراہ تیموجن کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تیموجن کے 70 ساتھیوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر بے دردی سے مار دیا۔ یہ ظلم دیکھ کر تیموجن کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ عرصے بعد بالآخر ماضی کے ان دوستوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ تیموجن نے اپنی جنگی مہارت دکھاتے ہوئے جاموکا کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جاموکا کسی طرح جان بچا کر بھاگ گیا۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے تیموجن کے پاس قیدی بنا کر پیش کیا۔ تیموجن نے اسے عزت کے ساتھ موت دینے کا حکم دیا تاکہ دونوں کی دوستی اور دشمنی کی کہانی ایک باوقار انجام کو پہنچے۔ یہ لمحہ تیموجن کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جس کے بعد قبیلوں کی مزاحمت تقریباً ختم ہو گئی۔ اب تیموجن کے سامنے راستہ صاف تھا۔ وہ ایک ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت بڑھانے لگا۔ 1206 میں تیموجن کو تمام منگول قبیلوں کے سرداروں نے متفقہ طور پر چنگیز خان کا لقب دیا، جس کا مطلب تھا دنیا پر حکومت کرنے والا۔ منگولوں کو ہمیشہ سے اناج، ریشم اور دھاتی وسائل کی ضرورت تھی جو ان کی چراگاہوں میں دستیاب نہیں تھے۔
اس لیے وہ چین کی سرحدی ریاستوں کے ساتھ کبھی تجارت اور کبھی ان پر حملے کرتے۔ 1209 میں اس نے چین کی سرحد پر موجود شیعہ سلطنت پر حملہ کیا جو اہم تجارتی راستے سلک روڈ پر قابض تھی۔ یہ مہم کامیاب رہی اور شیعہ سلطنت چنگیز خان کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت چین دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھا، جن اور سونگ سلطنت۔ چنگیز خان نے ابتدا میں جن سلطنت کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور تجارتی قافلے بھیجے جو ناکام رہے، جس کے نتیجے میں منگولوں اور جن سلطنت کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 1211 میں چنگیز خان نے طاقتور منگول فوج کے ساتھ چین پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ اگلے 4 سالوں میں چنگیز خان نے شمالی چین کے قلعوں اور شہروں پر تیز رفتار حملے کر کے جن سلطنت کو سخت کمزور کر دیا۔ 1214 میں جن سلطنت نے خون ریزی سے بچنے کے لیے چنگیز خان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ انہوں نے بھاری ٹیکس دینے اور دارالحکومت زونگ دو کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا، جو موجودہ وقت میں چین کا شہر بیجنگ ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد جن حکومت نے منگول حملوں کے خوف سے دارالحکومت کو کائفن شہر میں منتقل کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا، جس نے چنگیز خان کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اس کے بعد منگول فوج نے چین کے شہر زونگ دو کا سخت محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر اپنی مضبوط 40 فٹ اونچی دیواروں اور دفاعی نظام کے لیے مشہور تھا۔ چنگیز خان نے 2 سال کے عرصے میں 500 چینی انجینئروں کو اپنے ساتھ ملا کر جدید جنگی آلات بنوا لیے، جن کی مدد سے زونگ دو شہر کے دفاعی نظام کو پوری طرح کمزور کر دیا۔ 10 مہینے کے طویل محاصرے کے نتیجے میں شہر کے اندر خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ شہریوں نے زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر انتہائی بھیانک اور چنگیز خان کی بے رحمی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چنگیز خان نے شمالی چین کو شکست دے کر زونگ دو پر قبضہ کیا تو اس کی سلطنت مشرق میں بحر الکاہل تک پہنچ گئی۔ چین کی فتح نے نہ صرف اسے دولت اور طاقت فراہم کی بلکہ جنگی حکمت عملی میں بھی غیر معمولی تجربہ دیا۔ چین کے بعد اس کی نگاہیں وسطی ایشیا اور مغرب کی طرف اٹھیں، جہاں خوارزم سلطنت ایک طاقتور ریاست تھی۔ چنگیز خان نے تجارتی تعلقات کے لیے قافلہ بھیجا اور اس کے قتل کا بہانہ بنا کر خوارزم پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بخارا، سمرقند اور ارگنج جیسے اسلامی تہذیب اور علم کے شہروں پر اس نے ظلم اور بربریت سے قبضہ کیا، مساجد جلائیں، عوام کو بے دردی قتل کیا اور شہروں کو کھنڈر بنا دیا۔ خوارزم شاہ علاء الدین محمد نے اپنے لوگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر حالات کے جبر نے اسے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے تک منگول فوج کا مقابلہ کیا اور آخری حد تک لڑتے ہوئے ہندوستان کی طرف پناہ لی۔ خوارزم کے بعد چنگیز خان کی بے رحم فوج نے ایران اور خراسان کے کئی اہم شہروں کو ظلم و بربریت سے تباہ کر دیا۔ نیشاپور اور مراو جیسے شہر منگول تلوار کے زور سے صف ہستی سے مٹ گئے۔ منگولوں کی وحشیانہ اور نفسیاتی حکمت عملی سے لاکھوں بے گناہ لوگ قتل ہوئے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے جرنیل سبوتائی اور جیبے کو مغرب کی طرف بھیجا، جہاں انہوں نے قفقاز کے پہاڑی علاقوں میں جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان کے کئی حصے بے دردی سے فتح کیے۔ بعد میں روسی شہزادوں اور کومان قبائل کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ آج بھی منگولوں کی یہ مہمات بہت ظالمانہ اور بے رحم سمجھی جاتی ہیں۔ چنگیز خان نے زندگی کے آخری سالوں میں دوبارہ چین کا رخ کیا، جہاں مغربی شیعہ ریاست نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس نے 1 سالہ مہم چلائی اور پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ 1227 میں شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے جنگ روکنے کی تجویز دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اسی دوران انتقال کر گیا۔ اس کی موت کی خبر خفیہ رکھی گئی تاکہ دشمنوں کو حوصلہ نہ ملے۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹے اگ تائی کو جانشین بنایا اور اس کے لیے ایک وسیع سلطنت چھوڑ گیا۔ اس کی تدوین انتہائی رازداری سے ہوئی اور قبر کی جگہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کی موت کے بعد سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی۔ قبلائی خان نے چین میں یوان سلطنت قائم کی، باتو خان نے روس میں گولڈن ہارٹ کی بنیاد رکھی اور ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت مختلف حصوں میں بٹ گئی، مگر منگولوں نے اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے 1911 میں موجودہ ملک منگولیا قائم کیا۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق آج بھی دنیا کے ہر 200 میں سے ایک شخص چنگیز خان کی اولاد میں سے ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ کہانیاں مل سکیں۔ شکریہ۔